بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جی ہمارے پاس جو ڈیفینیشن ہے وہ ہے سیٹ۔ سیٹ اگر میں ہوتا کیا ہے؟ آپ لوگوں نے اس کی ایکسرسائز کے بارے میں پڑھا ہے، لیکن سب سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ سیٹ ہے کیا چیز۔ سب سے پہلے ایک چیز کا دھیان ضرور رکھ لیں کہ ہمارا سیٹ جو کوئی بھی سیٹ ہوتا ہے وہ مشتمل ہے ان دو بریکٹس پر، جس کو ہم لوگ جو ہے یہ کرلی بریکٹس بھی کہتے ہیں۔ کرلی بریکٹس کہتے ہیں انگلش میں، اور اردو میں یہ عام طور پہ درمیانی بریکٹس کے نام سے مشہور ہے۔ اچھا جی، اب ہے کیا سیٹ کا؟ آپ کتاب میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ لکھا ہوا ہے واضح اشیاء کے اجتماع کو سیٹ کہتے ہیں۔ واضح اشیاء کے اجتماع کو، یہ لفظ بھی یاد رکھنا ہے کہ سیٹ کے اندر جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری ایسے چیزیں ہوں گی جن کا حقیقت کے ساتھ تعلق ہے، اور یہ ساری کی ساری چیزیں واضح اشیاء ہوں گے۔ جیسا کہ ہم لوگ ایک کلاس کے اندر رہتے ہوئے یہ بات کر سکتے ہیں کہ جناب ایک کلاس کی چیزوں کا سیٹ، اب اس میں کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں؟ جس طرح کہ آپ کا ڈیسک ہے، بیگ ہے، کتاب ہے، ڈائس ہے، بورڈ ہے، دروازہ ہے، کھڑکی ہے، تو یہ چیزیں اس کے اندر جو ہے یہ ساری چیزیں آئیں گی، تو یہ ساری کی ساری چیزیں واضح چیزیں ہوں گی۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد آگے کیا کہتا ہے کہ وہ چیزیں جو کہ سیٹ کے اندر موجود ہیں ان چیزوں کو سیٹ کے ارکان کہا جاتا ہے۔ جو چیزیں سیٹ کے اندر موجود ہیں ان چیزوں کو سیٹ کے ارکان کہا جاتا ہے۔ ابھی ہم لوگوں نے ایک مثال دی کہ کلاس کی چیزوں کا سیٹ، جماعت کی چیزوں کا سیٹ، تو ہم لوگ اگر ان کے یہ جو ہے یہ سیٹ بنائیں جس میں ہم لوگ کہتے ہیں مثال کے طور پہ بستہ، کتاب، کرسی، ڈیسک، میز، مثال کے طور پہ ہم اتنا یہی جو ہے یہ سیٹ رکھتے ہیں۔ اب یہ سیٹ ہے اور اس سیٹ کی ہر چیز جو ہے، یہ جتنی بھی میں نے چیزیں لکھی ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں اس سیٹ کے ارکان ہیں، اور ایک چیز کو سیٹ کا رکن کہا جائے گا۔ رکن کی جمع ارکان، اور ایک چیز جو ہے یہ رکن کہلائے گی، اور یہ ساری چیزیں جو ہے یہ سیٹ کے ارکان کہلائے گی۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ہے سادہ سی سیٹ کی مثال، یہ سادہ سی سیٹ کی مثال ہے، اور یہ آپ لوگوں نے سیٹ کی ڈیفینیشن پڑھی، تعریف پڑھی۔ جب تک آپ لوگوں کو سیٹ کی یہ تعریف نہیں آتی ہوتی اس وقت تک آپ لوگ جو ہے یہ سیٹ کو سمجھ نہیں سکتے۔ ایک چیز کا اور دھیان اس میں رکھنا ہے، سیٹ کے اندر کوئی ایک چیز جو ہے ریپیٹ نہیں ہو سکتی بھائی۔ سیٹ کے اندر کوئی ایک چیز، مثال کے طور پہ یہاں پہ یہ میز لکھا ہوا ہے، میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں کہ یہ یہاں پہ جا کے ایک دفعہ پھر لکھ دیتا ہوں کرسی، اور سیٹ کلوز کر دیتا ہوں، یہ سیٹ نہیں ہے بھائی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے اندر کرسی جو ہے یہ لفظ ریپیٹ ہو گیا، یہ سیٹ نہیں۔ اس سیٹ کے اندر یہ غلطی آ گئی ہے کہ یہ جو ہے نا یہ ریپیٹ ہو گیا۔ اب آپ لوگوں نے ایکسرسائز کے اندر لفظ پڑھا ہے تحتی سیٹ کا، کہ مثال کے طور پہ فلاں سیٹ کے تحتی سیٹ نکالیں۔ یہ تحتی سیٹ کیا ہوتا ہے؟ اب اس کو آپ لوگوں نے سمجھنا ہے۔ تحتی سیٹ کیا ہوتا ہے آپ لوگ اس کو سمجھیں گے کیسے؟ 1 2 3 4 5 اور یہ 6۔ اب تحتی سیٹ کیا ہوتا ہے؟ اس سیٹ سے جتنے بھی چھوٹے سیٹ بنائے جا سکتے ہیں اس کو ہم تحتی سیٹ کہتے ہیں۔
इस सेट से जितने भी छोटे सेट बनाए जा सकते हैं उसको हम तहती सेट कहते हैं। इसी सेट के तहत जो है ना, ये इस लफ्ज का मतलब है नीचे, ठीक है, तहत का मतलब है नीचे। तो नीचे से मुराद क्या होता है कि एक बड़े लेवल से छोटे लेवल के जो लोग हैं या जो सेट होंगे उसको उसके तहती सेट कहेंगे। सबसे पहला जो तहती सेट निकाला जाता है किसी भी सेट का वो होता है खाली सेट। और इस खाली सेट को एक और शक्ल में भी लिखा जाता है, उसको ये इस तरह बना के, तो ये इस तरह लिखते हैं, इसको कहते हैं जी फाए, इसको फाए कहते हैं। जो खाली सेट होता है उसको फाए कहते हैं। अच्छा, सबसे पहला खाली सेट जो है इसका तहती सेट आ जाएगा। इसके बाद अगला क्या करते हैं कि एक हर नंबर को अलग-अलग सेट के अंदर रखते जाएंगे तो वो इस सेट का तहती सेट बनता जाएगा। ये देखिए, 1 2 3, इसी तरह आगे 6 तक। एक ये पूरा हो गया। अब उसके बाद क्या होता है कि आप ये करेंगे, अब एक दफा आपने एक नंबर को रखा है, अब 2 नंबर को रखना शुरू कर दें। तो आगे हम ये बनाना शुरू कर देंगे, 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6। इसके बाद फिर जो है ये 2 3 2 4 2 5 2 6, इसी तरह हर नंबर के साथ जो है ये रखते जाएंगे और हमारे जो है ये 2 नंबर वाले सेट बनते जाएंगे। फिर क्या होगा, हम 3 नंबर वाले सेट रखेंगे, 1 2 3 1 2 3, इस तरह करके सेट रखना शुरू कर देंगे 3 नंबर वाले, जहां पे वो। लेकिन फिर वही बात, एक बात हमेशा याद रखनी है कि जनाब आपके सेट के अंदर कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा। और दूसरी चीज, कोई सेट भी रिपीट नहीं करना तहती सेट बनाते हुए। मसलन आप हो सकता है कि ये सोचें कि जनाब मैंने 1 2 तो रख लिया हुआ है, अब 2 1 रख लेता हूं। नहीं भाई, ये 1 2 और 2 1 ये दोनों एक ही सेट है। सेट के अंदर अरकान की तरतीब में कोई फर्क नहीं होता। आगे पीछे आप कर दें तो उससे सेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसलिए 1 2 और 2 1 ये एक ही सेट है। तो तहती सेट बनाते हुए ये भी रिपीट नहीं होना चाहिए, ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब हमारे पास 3 वाली कैटेगरी खत्म हो गई, फिर 4 वाली आएगी, 5 वाली आएगी, और एंड पे हम लोग क्या करेंगे, यही जो सेट लिखा हुआ है इसी सेट को पूरा लिख देंगे, 1 2 3 4 5 और 6। हर सेट अपने ही सेट का तहती सेट भी होता, हर सेट अपना ही तहती सेट भी होता। ये देखिए, ये सेट और ये सेट दोनों एक ही जैसे लिखे हुए हैं, सेम टू सेम। हाँ, इनकी आगे जो है ये किस्में हैं कि इसको गैर वाजिब तहती सेट कहा जाएगा, और जितने भी बाकी छोटे नंबर्स वाले इससे छोटे सेट होंगे वो सारे के सारे वाजिब तहती सेट होंगे। ये बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। और जो अभी हमारा जो वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि जो बातें मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि आप इसको बार बार देख के याद कर लेंगे, कि कुछ चीज़ जो है ये हो सकता है कि मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा और आप लोग भी नहीं लिख रहे, तो उसका फ़ायदा वीडियो का फिर ये हो जाता है कि आप इसमें से मतलब देख के तो सुन के इसको तो याद कर सकते हैं कि जनाब ये बात कही गई थी, तो ये इसका कानून है, ठीक है जी। तो तहती सेट के बारे में आप लोगों की पहली एक्सरसाइज थी, तो वो आप लोगों ने पढ़ी है, और इसकी आप लोगों के पास डेफिनेशन ये आ गई है।
اچھا جی، ہم لوگوں نے ایک بات پڑھ لی کہ واجب تحتی سیٹ اور غیر واجب تحتی سیٹ. یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیا ہوتا ہے کہ اگر سیٹ یہ لکھا ہوا ہے تو پورے کا پورا سیٹ اس کے تحتی سیٹ میں اگر لکھ دیا جائے تو یہ اس کا غیر واجب تحتی سیٹ ہے. یہ جو پورا سیٹ ہے یہ اس سیٹ کا غیر واجب تحتی سیٹ ہے. اور جب تک سیٹ پورا نہیں ہوتا، یعنی کیا ہے کہ ایسا سیٹ جس میں 5 نمبر رہیں گے، 6 پورے نہیں ہوں گے، جب تک یہ نمبر 5 رہیں گے، یہ اس سے چھوٹا رہے گا تو وہ سیٹ جتنے بھی ہوں گے وہ سارے اس کے واجب تحتی سیٹ ہوں گے. اس سے چھوٹی تعداد میں جتنے بھی سیٹ ہوں گے وہ واجب تحتی سیٹ ہوں گے، چاہے وہ تعداد 1 ہو، 2 ہو، 3 ہو، 4 ہو، 5 ہو، 5 تک بس. چھٹا نمبر جب آ جائے گا تو وہ اس کے برابر ہو جائے گا، وہ اس کا واجب تحتی سیٹ نہیں ہوگا، وہ اس کا غیر واجب تحتی سیٹ ہو جائے گا. تو یہ آپ نے اس کا بھی دھیان رکھنا ہے جی تحتی سیٹ بناتے ہوئے، کیونکہ کویسچن کے اندر نا یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ اس کے واجب تحتی سیٹ بنائیں. جب آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ واجب تحتی سیٹ بنائیں تو یاد رکھیں آپ نے ہمیشہ اینڈ پہ یہ سیٹ نہیں لکھنا. اس کے علاوہ جتنے بھی سیٹ بنتے ہیں بنا لینے ہیں، لیکن اینڈ پہ یہ نہیں لکھنا. واجب تحتی سیٹ میں، واجب تحتی سیٹ میں اینڈ پہ یہ والا سیٹ نہیں لکھنا. اگر آپ یہ اینڈ پہ سیٹ لکھ دیتے ہیں تو آپ کا سوال غلط ہو جائے گا. ہاں، آپ سے کہا جاتا ہے کہ جناب تمام تحتی سیٹ بنائیں، پھر آپ یہ لکھیں. آپ کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائی گئی، واجب ہے یا غیر واجب کی پابندی نہیں لگائی گئی. آپ سے یہ کہا گیا ہے کہ تحتی سیٹ لکھیں، آپ یہ بھی بیچ میں لکھیں. ٹھیک ہے جی. اسی طرح ہمارے پاس ایکسرسائز کے اندر ایک تیسرے کویسچن میں کہا گیا ہے کہ پاور سیٹ لکھیں. کسی بھی سیٹ کا پاور سیٹ لکھیں. تو بھائی پاور سیٹ کے اندر بھی آپ کے سارے تحتی سیٹ آئیں گے. اس کو شامل کر کے پاور سیٹ کے اندر اس سیٹ کو شامل کر کے سارے سیٹ آئیں گے. اس کی ہم لوگ ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں کویسچن نمبر 3 کے سوال سے ہی. کویسچن نمبر 3 جو ہے ایکسرسائز 1.1 کا، اور اس کا پارٹ نمبر 2 ہے. سیٹ لکھا ہوا ہے اے بی اور سی اور کہا گیا ہے کہ اس کا پاور سیٹ لکھیں. اچھا، اس سیٹ کو ہم کوئی نام دے دیتے ہیں. مثال کے طور پہ الفابیٹس لکھے ہوئے ہیں تو میں لکھ دیتا ہوں A=ABC. یہ میں نے اس کا نام دے دیا A. اب اس کا پاور سیٹ کیا ہوتا ہے؟ پاور سیٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں، P لکھیں پاور کے لیے، بریکٹ لگائیں اور اس میں A لکھیں گے. اس A سے مراد بھائی A کے سارے تحتی سیٹ ہیں، اس کو بھی شامل کر کے. اچھا، آپ نے کیا کرنا ہے، یہی والی بریکٹ ساتھ ادھر لگانی ہے ایسے، اور اس کے اندر جو ہے اس کے سارے تحتی سیٹ لکھتے جانا ہے. اور یہ بات رہے کہ سب سے پہلا تحتی سیٹ جو ہوتا ہے وہ خالی سیٹ ہوتا ہے. اس کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے، اس کو کبھی نہیں بھولنا. وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ آپ کو یہاں پہ ان میں نظر نہیں آ رہا. آپ فوراً سے جناب ادھر سے لکھنا شروع کرتے ہیں، تحتی سیٹ بنانا شروع کرتے ہیں اور خالی سیٹ کو بھول جائیں. ایسا نہیں کرنا. خالی سیٹ کو ہمیشہ آپ نے یاد رکھنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے خالی سیٹ سے شروع کریں گے، اس کے بعد پھر آگے جو ہے یہ پہلے آئے گا A،
बी, उसके बाद सी, फिर आ जाएगा ए बी ए सी, ठीक है जी। अब ये दो वाले हो गए हैं, दो वाला कोई रह गया है, रहता है भाई अभी कौन सा रहता है? डी सी, दो वाला अभी डी सी रहता है भाई, डी सी। अब ये दो वाले भी पूरे हो गए, एक वाला भी और दो वाला भी। और उसके बाद आखिरी जो सेट यहाँ पे लिखा जाएगा वो वही सेट है जो क्वेश्चन में दिया गया है, ए बी सी, और यहाँ पे ब्रैकेट उसी तरह क्लोज कर देंगे और यहाँ पे ये हमारा जो है ये पावर सेट बन जाएगा, ठीक है। जब एंड पे इसी तरह ब्रैकेट जो है ये क्लोज कर देंगे तो वो हमारा पावर सेट बन जाएगा। ये जवाब है जी इसके, इस सवाल के मतलब आंसर में ये जवाब आ जाएगा। तो ये सिंपल सी बात थी इसमें कि हम सिर्फ ये करेंगे कि सबसे पहले उसको कोई ना कोई नाम देके तो उस सेट का हम जो है ये पावर सेट निकाल लेंगे। ये हमारा काम था पावर सेट का। और फिर मैं बता रहा हूँ कि पावर सेट के अंदर आपने जो उसका अपना सेट होता है वो भी लाजमी एंड पे लिखना होता है, क्योंकि पावर सेट के अंदर हमने सारे के सारे तहती सेट लिखने होते हैं, वाजिब या गैर वाजिब की यहाँ पे कोई कैद नहीं होती, ठीक है जी। तो एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको ये इसी तरह समझा दिए हैं। इसके बाद आप लोगों का इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे ज़रूर पूछ लें।